ہے ہر ایک اہل سنت پاسباں ختم نبوت کا۔ خان غیرت مند ہو تو خالد خان بنتا ہے، ہر ایک اہل سنت پاسباں ختم نبوت کا۔ مجاہد ہے ہر ایک پیرو جواں ختم نبوت کا۔ وہ جس کے علم نے میدان سے دوڑایا تھا مرزے کو، تاجدار ختم نبوت۔ وہ جس کے علم نے میدان سے دوڑایا تھا مرزے کو، ہے شاہ گولڑا وہ پاسباں ختم نبوت کا۔ ہے شاہ گولڑا وہ پاسباں ختم نبوت کا۔ اپنی مسجد کی شان، ملائک کی جماعت روز و شب وہاں پر اترتی ہے، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ میں اس رب کو ایک رب مانتا ہوں جی، جس نے شہنشاہ کائنات، تاجدار دو جہاں، جانے جانا، جانے ایمان، رونق کائنات، بہار کائنات، منیر کائنات، جمال کائنات، جمال کائنات، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں۔ جمال کائنات، خوشبو کائنات، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا۔ دیکھو میں تنوں کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ میرے کو ہے کچھ، مینوں جو کچھ مل رہا ہے حضور دی آل بیت دا صدقہ ہے، لیکن میں چیلنج بھی نہیں کرتا، مگر علماء دے سامنے میں گلاں کیتیاں وڈے آستانیاں تے میں کہنا جیڑا پسینہ تے جیڑی آواز نبی پاک دی محبت وچ نکلے، انہوں قیامت والے دن نیکیاں والے پلڑے چ رکھ کے تولیا جائے۔ کم از کم چلو اسی اپنا موقف تھوڑا جو ترمیم جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، کم از کم پشاور دی جیل دے اندر جتھے غازی فیصل محبت دے نال انہوں خالد خان کہندے ہیں، کیونکہ دے اندر جذبہ ہوں جی میں خالد بن ولید دا جذبہ ہے۔ ماں پیو دے دا نام فیصل رکھیا ہے، فیصل دا معنی ہے حق اور باطل دے درمیان فیصلہ کرن اللہ۔ تو چلو فیصل ہوئے یا خالد ہوئے، انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ۔ میں کہنا آج انہا زور تے کم از کم میرا لگنا چاہیے ہے کہ کمرہ عدالت دے اندروں جڑیاں آوازاں آئیاں تے ہون جیل دے کمرے دے اندر بیٹھ کے اے نہ سوچ رہے ہوئے کہ جڑا موقف میرا سی شاید سارے آندہ نہیں ہے، انہوں پتہ چل جانا چاہیے ہے جڑا نبی پاک دا غلام ہے او دا عقیدہ اے ہوئی ہے تاجدار ختم نبوت۔ آج نامہ اعمال
شام نو رب دی بارگاہ جائے کوئی 1000 بندے دے بارے چ لکھیا جائے گا، کوئی مینا چ مزدلفہ عرفات، صرف 1000 بندہ طیب اردگان نے 86 سال تو بعد تاریخ رقم کر کے میوزیم نو مسجد دے اندر بدل دیتا، جیڑا سارے کام کروا سکتے سن انہوں نے 10,000 لاکھ بندے نو اج تے نہیں بلا سکے۔ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے تہاڈے کول، خدا دی قسم اے غلامی اے خدمت تسی نشتر والے نو دے دیندے 40 لاکھ بندے نے اج بھی کرنا سی تے کرونا نے بھی ختم ہو جانا سی۔ اسی اس وقت تک فیصلہ کوئی نہیں کر سکے جی شرعی لحاظ نال جدوں تک انہاں دی پشتو دے اندر جڑی انہاں دی تقریر ہے او دا ترجمہ نہیں آ گیا۔ جدوں ترجمہ آ گیا پھر فیصلہ کرنا ذرا تے ترجمہ بھی حضور داتا صاحب دی بارگاہ چ ملیا جناب، وہ ساڈے سنگی ہیں پیج چلاندے انہاں دا اگے سنگی ہے پٹھان انہاں کولوں ترجمہ انہیں کروایا۔ میں کیا کہندا کی ہے، یار من ترکی و من ترکی نہ دانم، یار ساڈا ترکی ہے سانو ترکی نہیں آندی تے سجن ساڈا ہن پٹھان ہے تے پشتو نہیں آندی تے او کہندے نے کیا ہے، انہوں پوچھیا پہلا سوال کہ بھائی اے تو کدے کہن تے کام کر بیٹھا ہے، کیڑے مولوی دی تقریر سنی ہے، تیرا کیڑی تحریک دے نال تعلق ہے؟ بعد کسی نو کہندے جی اس کو چونکہ مولانا الیاس قادری صاحب نے کہا، کسی کو کہتے ہیں اس کو خادم رضوی صاحب نے کہا، کوئی کہتا ہے اس کو فلاں نے کہا تو اس لیے کر دیا۔ اس نے کہا نہیں مسئلہ اور کوئی ہے ہی نہیں، منگل کی رات نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا پھڑکا چھاڑے نو، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ میڈیا پاکستان میں کہا جاتا ہے جی میڈیا آزاد ہے، یہاں سارے شعبوں سے مختلف حضرات جو تعلق رکھتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میڈیا کہاں آزاد ہے جناب؟ میڈیا یہ خبر چلا رہا ہے جی پولیس والے کا پستول چھین کر تو اس نے گولیاں ماری، تسی این دے لوگوں نو پولیس وچ رکھیا کیوں ہے جنہاں کول اپنا اسلحہ نہیں سنبھالیا جاندا ہے؟ جدوں اودے کول پوچھیا اوے تیرے کول اسلحہ کتھوں آیا، انہیں کہا جنہاں نے زیارت کروائی اسلحہ بھی عطا فرمایا ہے۔ کالونی فیروز پور روڈ میٹرو کا سٹاپ نمبر 24 مرکزی جامع مسجد غوثیہ اسلام کا مضبوط اور مستحکم مرکز بھی ہے اور قلعہ بھی ہے۔ ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت پر دلیل کیا ہے، میں نے کہا پڑھو قرآن، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا، فرمایا سونیا اسی رب العالمین تسی خاتم النبیین۔ تاجدار ختم نبوت۔ میں نو تے اثر دا نہیں پتا اثر تک اسی زندہ ہاں یا نہیں ہاں۔ حضور فرمانے سے سجے پاسے سلام پھیرو تے تنو یہ نہیں پتا کھبے پاسے پھیر بھی سکو گے یا نہیں۔ کنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی واسطے شاپنگ بھی کر لی سی لیکن انہوں نے حضرت اسرائیل پاک آ کے لے گئے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں صبح ہونی یا نہیں ہونی، اج دی رات ہی پویں قبر وچ ہو جائے لیکن انج دا بھول کے جاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر فرشتوں کو اتنا کہتے ہیں ارے جو ہمارے لیے بولتے تھے ان سے حساب کتاب کیا لینا۔ جو کام ریاست نے کرنے تھے وہ ریاست اگر کرتی تو غازی خالد خان کو وہ کام نہ کرنا پڑا۔ یہاں جتنے غیرت مند سب میرے حضور کے شیر بیٹھے، غیرت مند بیٹھے، جو کوئی وکالت سے ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بزنس مین ہے، جو آ گیا ہے جس پر رسول پاک کی نگاہ پڑ گئی ہے وہ غیرت مند بن گیا ہے، وہ جا کر وہ ٹاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ میں تمام اداروں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر سب سے زیادہ پرامن کوئی جماعت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کی جماعت ہے۔ ہمارے ممتاز کا جب جنازہ اٹھا حضرت
حضرت داتا صاحب کی دہلیز سے لوگ چلے اور اسلام آباد تک پہنچے، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا اور پاکستان کی رکھوالی کرنے والے ہمارے بڑوں کے غلام موجود ہیں. جتنی محنتوں سے افواج پاکستان اور دیگر سیکیورٹی کے اداروں نے امن کو قائم کیا، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم ہوئی. آج یہ لوگ ایسے کام کر کے دوبارہ پاکستان کے اندر ایسے معاملات دینا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کا نظام جو ہے وہ برباد ہو جائے. لیکن یاد رکھو، ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم پاکستان کے غیرت مند اور محب وطن شہری ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں ہمارے زندگیوں پر تو تمہارا قبضہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے دل رسول پاک کے قدموں میں قربان کر چکے ہوئے ہیں. نمازیوں کو ان کی نمازیں کام آئیں گی، روزے داروں کو ان کے روزے کام آئیں گے. ان میں سے کسی چیز کے ساتھ انکار نہیں ہے، نہ اس کے بغیر بات بنتی ہے. لیکن اتنا ضرور ہم کہتے ہیں، پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہیں، سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں. اور کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں، وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں. اور تاجدار ختم نبوت. جی اس نے کہا جی آپ آئے کہاں سے؟ خالد سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں، بس یہ پوچھو بھیجا کس نے ہے. جب قاضی فیصلے نہ کریں پھر غازی فیصلے کر. عجیب بات ہے جناب. آپ نے مجھ سے زیادہ آپ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا وہ جو شخص مرا ہے ملعون، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا رب نے میرے تے الہام بھیجا. پہلے کیا تو عیسیٰ ہیں تے پھر رب خوش نہیں ہویا دیتے انہیں کیا ہون تو میں تینوں نبوت دے رہے. اور گولی اس نے ماری کہاں؟ سینے میں، اور خون نکلا منہ سے، اور سامنے پڑا ہوا کرسی پر، اور سارے وکلاء بیٹھے وہاں پر، اور ادارے سارے پہنچے مگر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا. اور ابھی تک اس کی لاش سرد خانے میں پڑی ہے، اور عاشق اپنا کام تمام کر کے غوثوں کے برابر پہنچ چکا ہوا. ہاں وہ غوثوں کے برابر پہنچ چکا ہو. اس کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ وہ آزاد ہونے کے لیے تو گیا ہی نہیں. جی 10 اس نے مار دی اور 10 وہاں کھڑے، اس کو کوئی بھی نہیں مار سکا. کیوں؟ سب کے پاس مطلب آپس ہی بیٹھے ہیں جی، انہیں بندے کو پستول لے وہ کیوں نہیں مار سکے؟ یہ جواب امیر اہل سنت دے غلام ممتاز قادری نے دے چھڑیا. ممتاز قادری علیہ رحمہ کو پوچھا کہ آپ دے والد صاحب میں جی انہیں مطلب اسی مل کے آیا پچھلے دنوں دے اندر آپ دے والد صاحب انہوں نے والد صاحب کو کسی نے پوچھا کہ او فرمان لگے میں نے ممتاز قادری نے واقعہ خود سنایا. والد صاحب ملک بشیر اوان صاحب زندہ نہ جی تسی گل کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو. وہ کہنے لگے میں نے واقعہ خود سنایا ممتاز قادری نے کہ ابا جی جدوں میں کوسار مارکیٹ دے اندر نا جی 2011 دے اندر ارادہ کر لیا کہ اے سلمان تاثیر حضور نو بڑا ستاندہ ہے تکلیف دیندہ ہے تے انہوں میں گستاخیاں کردہ ہے انہوں میں چوک دیاں تے فرمان لگے کہ میں پھر اپنی گان تھلے رکھ دیتی. میں کیا لوگ کہن گے تے پتہ نہیں اپنے پیران دے کہن تے مدنی چینل والے تو بڑا میٹھا درس دیتے ہیں تو ان کے کہنے پر اس نے مار دیا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بندوق نیچے رکھ دی. پھر اندر کا عشق بولا کی کر رہے ہیں کی کرن لگے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا. پھر میں چکیا پھر میں کیا کہن گے کہ مولویاں دے کہن تے مار چھڑیا. پھر میں تلے رکھ دی. فرمان لگے پھر میں ارادہ کیتا. پھر تیسرا وسوسہ انہوں نے کہا جی اے کہن لگے کہ میں انہوں ماراں گا تے ایتھے تے 50 بندہ دے نال کھلوتا ہے سارے مینوں بھن دین گے. فرمان جدوں میں اپنے بارے سوچیا نا جی کہ مینوں کچھ ہو جائے گا انہوں نے گولیاں مار دینیاں. کہندن او اے سوچدے اکھاں دے اگے اندھیرا آ گیا. میں کی ویکھدا کہ سبز لباس میں 2 بابے کھڑے ہیں اور بول کر کہہ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے میں داتا علی حجویری ہوں اور دوسرے بابا جی کہہ رہے ہیں میں بابا فرید ہوں. اے اسی سارے دے ہاتھ پھڑ کے رکھے نے مار گولیاں تیرے نال ساڈی طاقت شامل ہے. تاجدار ختم نبوت غازی تیری جرت کو
تگڑے ہو کے بولو نا جی، پتہ چلے میں اور آپ ایک پیج پر ہیں، غازی تیری جرت کو اتنی گل ہے او دے صدقے سے بھی بخشے جاؤں کہ یہ آگ یہ جو ہے نا یہ ان کے ساتھ تھے جنہوں نے حضور کی محبت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اے بیلی تے چون کے بنانا چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں آج میرا دماغ پھٹ جائے، ایسے مر جائیں، حضور کا ذکر کرتے سنتے مر جائیں. ان گلوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں وہ لمحے دیے، وہ جگہ دی جس جگہ کے اندر بیٹھ کر آج وہ بات بیان ہو رہی ہے جو میرے حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر ادا کی ہے. حالات کا رخ دیکھ کر نہیں بدل رہے، حالات بڑے مشکل ہیں. کہا جاتا ہے جو بولے گا اس کو اٹھا لیں گے. اور کب تک اٹھاؤ گے؟ کم از کم ایک وقت وہ ہے جس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور جڑی رات اندر ہے باہر نہیں، جڑی باہر ہے اندر نہیں ہو سکتی. پھر کھل کے کیوں نہ کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت. میں بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، لیکن دلائل کی دنیا میں اہل بیت یہاں سادات بیٹھے ہیں، یہ ان کا کتا بیٹھا ہے، صدیق کا کتا یہ بیٹھا ہے، صحابہ کی عظمت پر دفاع دینے والے ہم ہیں. ہمارے اس مرکزی جامع مسجد غوثیہ سے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا سب سے پہلے عظمت صحابہ پر آپ کی آواز گئی، سب سے پہلے دفاع اہل بیت پر آپ کی آواز گئی. جب تک جیتے رہیں گے حضور کی عزت اور عظمت پر پہرا دیتے رہیں گے. قربانی بھی ہوتی قبول ہونی جڑا حضور نال ود تو ود کے پیار کرتا ہے. تاجدار ختم نبوت. لو جناب امام طبرانی رحمت، تیسری صدی ہجری میں جتنا علم حدیث پر کام ہوا اتنا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہو سکا. امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہو، سامنے آ کر بات کرو، پتا چلے کہ کون کہاں کون بیٹھا ہوا ہے. اپنا معیار تو ہمیں بتاؤ، علمی معیار سامنے رکھو، پھر ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ہم کیا، ہماری مرکزی جامع مسجد غوثیہ کے ایک عام نمازی کو جو درس نظامی نہیں کر رہا، اس کو بھی اگر آپ اٹھا کر پوچھو گے تم حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کہے گا میں نے واجباں سنتا تو فرزند دا پتہ کوئی نہیں، لیکن عقیدہ میرا بھی ہے وہ یہ کہ تاجدار ختم نبوت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کے منصب پر خود دلیل دی، اور انج دی دلیل دیتی کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. ایسی دلیل سنو جی. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي أَشْهَدُ عَدَدَ تُرَابِ الدُّنْيَا أَنَّ مُسَيْلَمَةَ كَذَّابٌ. حضور فرماتے ہیں اس زمین کے اوپر، اس پوری دنیا کے اوپر جتنی مٹی کے ذرے ہیں اور جتنے ریت کے ذرے ہیں، فرمایا سب کی تعداد کو میں محمد جانتا ہوں. شاید باہر والوں کو سمجھ نہیں آئی حضور کے مقام کو، شاید وہ سمجھ نہیں سکے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ لاہور کی سرزمین ہے جی، صرف لاہور کا میں عرض کرنے لگا. پوری دنیا کے سائنسدان لے آؤ، مٹی کے ذرے گن کر نہیں دے سکتے. دوربینیں لے آئیں، خوردبینیں لے آئیں، اور بینا ساریاں لے آؤ، لاہور کی مٹی کو نہیں ناپا اور گنا جا گن نہیں سکتے کہ دانے کتنے ہیں، ذرے کتنے ہیں. مگر مصطفیٰ فرماتے انی اشہد عدد تراب الدنیا، فرمایا اس دنیا کے اوپر جتنے ریگستان ہیں، صحرا ہیں، ان میں جتنے مٹی کے ذرے ہیں، ریت کے ذرے ہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے بعد. اگر جانتا ہے تو آخری نبی جانتا. اور حضور نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
زمین کے اوپر جتنے ذرے ہیں ان ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہیاں دیتا ہوں کہ میں محمد ہی آخری نبی ہوں اور تاجدار ختم نبوت۔ جس نبی کا صدقہ صحت ملی، جسم ملا، آنکھیں ملی، یہ کائنات کی ہر نعمت ملی ہے تو آمینہ کے لال کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ جو آپ کے گھر میں چاول ہے، روٹی ہے، پانی ہے، یہ شہنشاہ کربلا کی امی جان کے والد گرامی کا صدقہ تقسیم ہو رہا ہے، اس لیے یہ آوازیں ان کے صدقے سے ملی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جی، اینا زور تاجدار ختم نبوت۔ لو جناب، زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر حضور گواہی دے رہے میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد دلیل کی ضرورت ہے؟ گو نو پتا ہے جی حضور آخری نبی ہے، کھوتے نو پتا ہے حضور آخری نبی ہے۔ کھوتے نے حضور کے سامنے گدھا بول پڑا، آپ نے ایک گدھا جو ہے وہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملکیت میں مال غنیمت میں آیا، آپ نے اسے رکھ لیا، رکھ کے پوچھا مسمو کا تیرا نام کی ہے؟ تیرا نام کی ہے؟ اب وہ کہہ سکتا ہے جی حضور میں گدھا ہاں، میں نے بولنا ہی نہیں آندا، لیکن جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کہنے لگا حضور میرا نام یافور ہے، یزید بن شہاب ہے۔ حضور نے نام بدل دیا، فرمایا آج سے تمہارا نام یافور ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی گل سنا آپ، عرض کرنے لگا حضور میں جس یہودی کی ملکیت میں تھا اور میں بھکھا بھی رکھتا سی نال ماردا بھی سی تے میرے اتنے سوار ہونے دی کوشش کردا سی، میں انہوں پرت کے سٹ دیندا سا۔ سرکار نے فرمایا کیوں اینو پرت کیوں سٹتا سے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ان گدوں کی نسل میں سے ہوں جن پر صرف نبی سوار ہوئے، میں آخری ہوں اور مجھے پتا تھا کہ آپ بھی آخری ہوں گے۔ فرمایا وہ کہنے لگا حضور مجھے پتا تھا کہ میں ان کی نسل میں سے ہوں جن پر صرف نبی سوار ہوئے، تواڈے تو بعد نبی کوئی نہیں، ادھر میں آخری ہوں۔ انہوں پتا چل گیا ہے کہ مولوی انہوں نہ پتا چلیا جی، کہتے نہیں جی یوں ہونا چاہیے۔ جذباتی کیوں ہوتے ہیں آپ؟ جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے باپ باپ کو کوئی گالی دے تم کیوں جذباتی ہوتے ہو؟ تمہاری بیٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تم کیوں جذباتی ہوتے ہو؟ کہتے غیرت کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تم جذباتی ہوتے ہو، غیرت کا مسئلہ ہے۔ توجہ، یہ جملہ میں نے کتاب سے نہیں تلاش کیا، میں حضرت داتا صاحب اور امام کربلا کے صدقے سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تم جذباتی ہو جاتے ہو، غیرت کا مسئلہ ہے۔ نشتر والے جذباتی ہوتے ہیں، یہ رسالت کا مسئلہ ہے۔ لو جناب، پرسوں کے واقعے کے بعد پوری دنیا میں امن آ گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، ویسے 2-4 سال واسطے سکون ہو گیا۔ اسلام کب غالب ہوتا ہے جناب؟ اسلام تو طیب اردگان نے غالب کر کے دکھایا ہے۔ اور فاروق اعظم کی نظر میں اسلام کیسے غالب ہوتا ہے سنیے جناب۔ المستطرف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، صفحہ نمبر 530، اس پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اس پر ایک روایت ہے جناب، یہ میں آپ کی خدمت میں علمی ذوق کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ ذوقی لنگر اور ہے، علمی لنگر اور ہے، سنیے۔ ان غلمانا من اہل البحرین خرجوا یلعبون بالسوالج واسقف البحرین قاعد فوقعت الاقرة على صدره فاخذها فجعلوا يطلبونها منه فابى فقال غلام منهم سألتك بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها علينا فابى لعنة الله لعنه الله وسب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاقبلوا عليه بسوالجهم فما زالوا يخبطونه حتى مات لعنة الله عليه فرفع ذلك إلى عمر فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحتي بقتل الغلمان لذلك الأسقف والقال الآن عز الإسلام إن أطفالا صغارا شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا وأهدر دم الأسقف والله سبحانه وتعالى أعلم۔ بحرین جناب، جس کو لوگ بحرین بولتے ہیں، بحرین میں فاروق اعظم کے زمانے میں پادری رہتا تھا ایک بہت بڑا عیسائیوں کا۔ بچے گراؤنڈ میں ہاکی کھیل رہے تھے جناب،
وہ شاٹ لگی تو گیند جا کر سیدھی پادری کے سینے پر لگ گئی. اسی بچے نے ذرا زور نال میں لگتا ہے مولا علی دا نام لے کے شاٹ ماری پا. کیا خیال ہے؟ تو جا کے سینے وہ اس نعرہ حیدری تو جناب وہ سینے پہ لگ گئی. اس نے وہ گیند پکڑ کے رکھ لی. وہ ہوتا بھی ہے گھروں میں چل جائے گھر والے نہیں دیتے, فلانے نو بلاؤ فلانے نو. بچے کہنے لگے جی دے دیں آپ کی مہربانی. اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا. ایک بچہ تھا اس کو کھیلنے سے بہت محبت تھی لیکن تھا سنی. کہنے لگا سالتو کا بحق محمد انی جی گیند واسطے کہندا میں تینوں حضور دا واسطہ دینا گیند مینوں دے دے. میں تینوں حضور دا واسطہ دے رہا گیند میں دے دے. اس نے جب حضور کا نام سنا تو وہ سب رسول اللہ, اس نے رسول پاک کی گستاخی کر دی. معاذ اللہ اس نے جو بکواس کرنی تھی. اب بچے نابالغ ہیں, ان کی وہ جاتے تو FIR کس نے کاٹنی تھی؟ بچوں نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے جب حضور کی گستاخی کی, یہ کتاب میں موجود ہے, صفحہ بھی عرض کر دیا, لبنان بیروت سے چھپی ہے, صفحہ نمبر 530 پر یہ روایت موجود ہے. وہ بچے کہنے لگے کہ کام ہم نے گیند مانگی اور تو نے آگے سے گستاخی کر دی. کوئی بات نہیں, تو ہمیں گیند نہیں دیتا, اب ہم یہ کرتے ہیں عشق رسول کے گراؤنڈ میں ہاکی ہماری ہوگی, گیند تمہیں بنائیں. پہلے گیند اور تھی, اب چونکہ کھیلنے سے پیار نہیں رہا, کیونکہ مانا کہ ہم غافل ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہیں, بے وفا نہیں ہیں. تو نے مصطفیٰ کی گستاخی کی, سارے بچوں کی ٹیم اکٹھی ہو گئی. کٹ کے پادری نو انا کٹیا حتی ماتا, جہنم واصل ہو گئی, مر گیا وہ. بچے خوش باش مطمئن ہنسے کھیلیں, آنکھیں یوں کریں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے. فوراً فیصلہ پہنچا جی عدالت میں. عدالت کس کی ہے؟ عدالت ہے فاروق اعظم کی. قانون کس کا؟ گورے کا نہیں, آمینہ کے چن کا. قانون مصطفیٰ کا, نافذ کرنے والے حضرت عمر. آپ نے فرمایا مدعیوں کو بلاؤ. سارے پادریاں دے نال دے ٹر گئے, جناب ساڈا بندہ مارے دے بارے چسی, خون دا بدلہ خون ہے. آپ نے فرمایا کیوں مارا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے آقا کی گستاخی کی ہے اس نے تو ہم نے اس کو مارا ہے. فاروق اعظم مسکرائے, کھلا کے ہنسے, فرمان لگے ما فریحا بفتح ولا غنیمت, اور فرمان لگے انی خوشی اودو نہیں ہوئی جدو کیسرو کسرا فتح ہوئے, جنی خوشی آج ہوئی ہے کہ نبی دا گستاخ تن دیتا نے. لو جناب سنو حضرت عمر کا فیصلہ, پھر ہمارے ساتھ بات کرنا, سانوں بھی لٹکا دینا, کوئی گل نہیں. فیصلہ حضرت عمر کا, فرمایا خون کے بدلے خون تب ہوتا ہے جب انسان کو مارا جائے. یہاں گستاخ مرا ہے, یہاں خون کے بدلے خون نہیں, بلکہ فرمایا عدالت عمر سے انہیں تمغہ بصالت دیا جا رہا ہے, نشان حیدر دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے انسان کو مارا, یہ وہ ہے جنہوں نے گستاخ کو مارا ہے. تو جب حضور کا نام آئے, نابالغ بچے جذباتی ہو جاتے ہیں, تو اور جو عشق رسالت میں بالغ ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں جذباتی ہوں گے یار؟ میں کہتا ہوں آج اعلیٰ حضرت بڑا خوش ہوں گے. پٹھانا جو بندہ نکلے جنہیں میں اعلیٰ حضرت کو خوش کر کے رکھ چڑھیا. ہاں یاد رکھو, نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر ہم باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتے. نہ کٹ مریں جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل ہمارا ایمان ہو نہیں سکتا. جب تک جیئیں گے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہے. چونکہ اس نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا, اس نے کہا میں نبی ہوں, تو ظاہر آگے آپ بھی ہوتے تو آپ نے پھڑکانا ہی تھا. یہ ریاست کو چاہیے تھا کہ 2 سال پہلے اپریل سے یہ کیس چل رہا اور آج تک فیصلہ نہیں سنا سکے. ججوں کے ہاتھ اتنا بندھے ہوئے ہیں, فیصلہ سناتے کیا کرسی چلی جاتی. ایک کرسی جانی تھی, مالک نے وہ عزتیں دینی تھی کہ جن پر کرسیاں بھی ناز کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت والی اور حضور کی محبت اور عشق